کیمسٹری کو پہلے زمانے میں علم کیمیا کہا جاتا تھا، میتھ کو حساب کہا جاتا۔ یہ ساری چیزیں قرآن سے نکالی گئیں، انگریز نے اس کو الگ کیا تاکہ دوری پیدا ہو جائے، اور وہ جو چیزیں ہیں میتھ، سائنس، بائیولوجی، جغرافی اور کیمسٹری، اس کے ہم دل دادا بن جائیں۔ ورنہ تاریخ گواہ ہے، مکتب کے نیچے ایک عالم دین پیدا ہوتا تھا، اسی مکتب کے نیچے ایک بڑا ڈاکٹر بھی بنتا تھا۔ آج بھی امریکہ اور انگلینڈ کے اندر MBBS اور MD ڈاکٹر بننے کے لیے القانون کتاب پڑھائی جاتی ہے، اور یہ القانون کتاب کو لکھنے والا ایک حافظ قرآن، پہلے وہ حافظ بنے 11 سال کی عمر میں، تب جا کر علم طب کو سیکھا انہوں نے۔ اس کا نام شیخ حسین ابن علی سینا ہے۔ یہ کیمرہ کی کھوج کرنے والا کون ہے؟ مدرسے کا طالب علم ابن ہیثم ہے۔ دا نالج آف آپٹکس کے اوپر ان کی ایک کتاب ہے، باضابطہ پڑھیے۔ وینس پلانیٹ کو زمین سے کھوج کر دنیا کے اندر اوپر اتہاس رچنے والا کون؟ یہی ابن ہیثم ہے۔ اور دنیا کے اندر آپریشن کے آلات کو بنانے والا کون؟ مدرسے کا طالب علم ابو القاسم الزہراوی ہے۔ دنیا کے اندر ڈاکٹر کا امام کس کو مانا گیا؟ چیچس اور پتھری جیسے مہلک بیماری کا علاج اور ان کی دوائی کی کھوج کس نے کی ہے؟ ابو بکر محمد بن زکریا رازی نے کی ہے، جو مدرسے کے طالب علم تھے۔ ایسا نہیں ہے، قرآن پڑھنے والوں نے اتہاس اور تاریخ رقم کی ہے۔ اور اگر لیزر سائنس کا بھی زمانہ آئے گا تو آپ کے قرآن کو دیکھ کر آئے گا۔ آج ہوائی جہاز پر بیٹھتا ہے 2200 کلومیٹر دور، اور سیٹلائٹ اسپیس اسٹیشن جو ہوتا تقریباً 1 منٹ میں 5 سے 7 لاکھ کا سفر طے کرتا ہے۔ وہ اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ جدید ٹیکنالوجی کا کمال ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ کوئی بھی کمال نہیں، لیزر سائنس کا زمانہ بھی آنے والا ہے۔ جب لیزر سائنس کا زمانہ آئے گا تو 1 منٹ میں 7 کروڑ لاکھ کا سفر کیا جا سکتا ہے۔ کہا کہ آپ کے قرآن میں تو ہے ہی نہیں یہ چیز، آپ کا قرآن تو پرانے لوگوں کے لیے، پرانے زمانے کے لیے۔ ایسا نہیں ہے، قیامت تک اگر قیامت تک جتنی بھی چیزیں پیدا ہوں گی، کسی نہ کسی شکل میں قرآن میں اس کا اشارہ ضرور ملتا۔ آپ کہیں گے کہ مولانا لیزر سائنس کے زمانے میں 1 منٹ میں یہی اسپیس اسٹیشن، 1 منٹ میں لیزر سائنس کے زمانہ جب آئے گا، ابھی ماڈرن یہ جدید سائنس ہے، ایک لیزر سائنس آئے گا، اس کا بھی زمانہ آئے گا۔ اس وقت میں آپ کی بائک کی سپیڈ 200 کلومیٹر کی رفتار سے چلے گی، آپ چلائیں گے، یعنی ماحول اور سڑکیں ایسی بن جائیں گی۔ ایک ایسا زمانہ آنے والا، اور وہ زمانہ ہوگا دجال کا۔ آپ کہیں گے کہ مولانا آپ کے قرآن میں تو یہ چیز ہے نہیں۔ ارے اس قرآن میں سب کچھ ہے۔ 1450 سال پہلے اللہ نے جدید سائنس، ماڈرن سائنس، ٹیکنالوجی جن کو آج تم کھوج کر نکالتے ہو، میرے نبی پہلے استعمال کر کے پھینک چکے ہیں۔ آج تم زمین سے لے کر آسمان میں جاتے ہو، چاند پر جاتے ہو تو گرو کرتے ہو، میرے نبی تو زمین پر بیٹھ کر انگلیوں سے اس چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے۔ یہ کمال دکھاؤ تب پتا چلے۔ آج تم کو راکٹ بنا کر گرو کرتے ہو کہ ہم نے راکٹ بنایا جناب، 1 گھنٹے میں 2200 کلومیٹر کا سفر طے کرتے ہیں۔ ہم نے اسپیس اسٹیشن بنایا جناب، ہم سن 2030 تک آسمان میں رہ کر دنیا میں کیا ہوتا ہے زمین پر ہم دیکھ سکتے ہیں۔ ارے اس سے بھی زیادہ تیز رفتار اگر پرانی، اگر ایسی کوئی چیز ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ براق جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسجد اقصی سے لے کر عرش تک گئے اور پھر وہاں سے سدرۃ المنتہا تک گئے، اس کی رفتار کیا تھی؟ قیامت تک کوئی آلات نہیں آ سکتا، کوئی ایسی تیز رفتار سواری نہیں آ سکتی جو براق کی رفتار سے زیادہ ہو، اس لیے کہ اس کی رفتار اتنی تھی جہاں تک نظریں جا سکتی تھی وہاں ان کا 1 قدم پڑتا تھا۔ آؤ لیزر سائنس والوں، ماڈرن زمانے والوں، میرے نبی سے میرے قرآن سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ وَتِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اللہ نے ہر چیزوں کو بیان کر دیا ہے۔ موقع بموقع یہ ساری چیزیں آتی رہیں گی۔